السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 203 سے 206۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ ترجمہ: اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی حج کے متعلق، تو اس میں پچھلی آیت میں غلط دعاؤں کی اصلاح فرمائی گئی تھی۔ اب قیام منا کے متعلق جو غلط فہمی تھی اسے دور کیا جا رہا ہے۔ شان نزول اس آیت کا، پہلی آیت کا 203 کا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بعض اہل عرب منا میں 3 دن یعنی 13ویں تک ٹھہرنا ضروری سمجھتے تھے، اور جو کوئی 12ویں ذی الحج کو لوٹ آتا اسے گناہ گار جانتے تھے، اور بعض کا خیال اس کے برعکس تھا، وہ کہتے تھے کہ 12ویں پر واپس چلے آنا ضروری ہے، 13ویں تک وہاں ٹھہرنا گناہ میں شمار ہوگا۔ ان دونوں کی تردید کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ دونوں باتیں جائز ہیں، نہ یہ گناہ ہے نہ ہی وہ گناہ ہے۔ تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، 10ویں بقرہ عید کے بعد کاموں سے فارغ ہو کر ہی واپس نہ لوٹ جاؤ، بلکہ چند روز اور بھی منا میں قیام کر کے اللہ کا ذکر کرو، کہ نمازوں کے بعد تکبیر کہو اور قربانیوں پر بھی تکبیر کہو، اور جمروں کی رمی میں بھی ہر کنکر پر تکبیر کہو، مگر اب تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ جسے جلدی ہو اور 2 دن ہی رہ کر وہاں سے واپس ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی گنہگار نہیں ہے، وہ بھی واپس جا سکتا ہے، اور جو زیادہ ثواب کی نیت سے وہاں 13ویں ذی الحج تک قیام کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، مگر یہ اس لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ لیکن اگر کھیل کود یا دیگر بیکار باتیں یا گناہوں کی نیت سے وہاں ٹھہرے تو اس نیت کا ضرور گنہگار ہوگا۔ اور خیال رکھنا کہ اپنے حج کے دھوکے میں آئندہ گناہوں پر دلیر نہ ہو جانا، بلکہ ہمیشہ رب سے ڈرتے رہنا۔ جان رکھو کہ حشر نشر حساب کتاب آخر میں ہی ہوگا، تم سب آخرکار رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے تم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دے۔ اسی لیے حاجی کو یہاں خصوصی طور پہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جب وہ حج کر کے واپس لوٹے تو نیت کرے کہ ہمیشہ تقوی اختیار کروں گا۔ فائدے جو سائد سے حاصل ہوئے، پہلا یہ کہ 10ویں ذی الحج کے بعد 2 دن یعنی 11ویں اور 12ویں میں مینا میں قیام کرنا واجب ہے، یہ 11 اور 12 ذی الحج تک مینا میں قیام لازم ہے، واجب ہے، اور 13ویں کا قیام جو وہ مستحب ہے۔
لیکن جو 12ویں کو لوٹنا چاہے وہ 13ویں کی صبح صادق سے پہلے ہی وہاں سے چل جائے. 13ویں کی صبح صادق تک ٹھہر جانے سے اس دن کی رمی بھی واجب ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ متبرک مقامات اور متبرک تاریخوں میں دعا مستحب ہے اور زیادہ قابل قبول ہے، اسی لیے مینا میں خوب دعائیں مانگی جائیں. اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پہ تلقین فرمائی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مینا کو اس لیے مینا کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام قبول توبہ کے بعد عرفات سے یہاں پہنچے تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کچھ تمنا کریں، تو آپ نے جنت کی آرزو کی، لہٰذا اس کا نام مینا ہوا، یعنی خواہش کی جگہ. پھر اگلی جو آیات ہیں 204 سے 206 تک، اس میں بتایا گیا ہے کہ بعض ایسے لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، بیٹھتے تھے اور ان کی زبانیں بھی بہت میٹھی تھیں، بہت میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ صرف زبانی باتیں تھیں ان کی، یعنی کہ وہ منافق تھے اور دل میں کافر تھے یہ لوگ. اور بعض ایسے تھے جو کہ دل سے بھی مومن تھے اور اندر سے باہر سے دونوں سے جو تھے وہ سچے پکے مومن تھے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ منافقین کی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اور مومنین کے. شان نزول اس کا اس طرح سے ہے کہ یہ 3 آیات جو ہیں وہ اخنس ابن شریک منافق کے متعلق نازل ہیں، جو بڑا فصیح و بلیغ اور بہت تیز زبان والا شخص تھا. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتا تھا اور قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلاتا تھا اور در پردہ فتنہ اور فساد میں مشغول رہتا تھا. اس نے کئی مسلمانوں کے جانور ہلاک کر ڈالے تھے اور ان کی کھیتوں کو آگ لگا دی تھی. کچھ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور فساد سے باز آ جاؤ، تو اور بھی زیادہ وہ ضد میں آ گیا. تو اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تفسیر ان آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ دنیاوی کاروبار کے متعلق ان کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں. وہ اپنا اطمینان بڑھانے کے لیے اپنی ادائی محبت اور بناوٹی خلوص پر قسمیں کھا کر رب تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ کو اطمینان دلاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمنی میں بہت سخت ہیں اور تمام دشمنوں سے بڑھ کر موذی ہیں. اگر اسے حکومت مل جائے تو سب کو پتہ چل جائے کہ یہی محب قوم زمین میں فساد پھیلا ڈالے اور انسانوں اور کھیتی باڑیوں کو تباہ کر ڈالے، یا جب آپ کی مجلس سے غائب ہوتا ہے تو زمین میں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ فساد برپا کر دے، کھیتوں کو بھی برباد کر دے، جانوروں کو بھی ہلاک کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی قسم کا فساد پسند نہیں فرماتا. اور پھر ان لوگوں کی سختی، دل کی سختی کا یہ عالم ہے کہ جب انہیں کوئی نصیحت کے طور پر کہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے ڈرو تو وہ ضد میں آ کر اور بھی زیادہ گناہ کرتے ہیں. اور ایسے ضدی کو دوزخ کافی ہے اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوق کو فیض دینے بنایا ہے اور بعض کو لینے والا. آسمان، بادل، سورج یہ دینے والی مخلوق ہے، اور زمین، کھیت، باغ، تمام جانور اور انسان یہ لینے والی مخلوق ہے. اب سب دینے والوں میں سب سے بڑے دینے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کہ حضور ہی نے ایمان، عرفان، کلمہ، قرآن، رحمان سب کچھ ہمیں سب چیزوں کا بتا دیا. مگر لینے والے کے لیے ہے جیسے ہم ہیں. اب ہمارے لیے شرط ہے کہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ ہم لیں، ان سے فیض حاصل کریں، ہمارے اندر لینے کی صلاحیت بھی ہو. جیسے دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں لینے کی صلاحیت تھی تو انہوں نے سب کچھ لے لیا. اور ابو جہل وغیرہ وہ جس طرح یہ منافقین کا ذکر ہے تو وہ حضور کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے بھی فیض نہیں حاصل کر سکے، اس لیے کیونکہ ان میں لینے کی صلاحیت نہیں تھی. اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں تو بہت میٹھی ہیں، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بہت عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہی منافقین ہیں. پھر دوسری جو بات ہے کہ منافق آدمی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے
مطلب اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کی کسی بھی بات کو جو ہے وہ صحیح نہیں جانتا، اپنے آپ کو ہی صحیح جانتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، یہ ایسا شخص منافق ہوتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس یہ کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مطلب کوئی چھوٹا بندہ جو ہے وہ بڑے بندے کو سمجھا نہیں سکتا، یعنی بڑا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی اکڑ میں اپنی میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے نیچے بندے کی بات نہیں سننا چاہتا۔ مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، کہ وہ اگلا بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو آج کا ہے، یہ اس کو کیا پتہ، تو جسے سمجھایا جایا جاتا ہے بات کا تو وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کوئی کمی نہیں ہے، مطلب ایسے دینی شعبے میں ہمارے دیکھ لیں تو اس میں بھی منافقین بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ منافقت سے بچائے اور منافقین کی صحبت سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 207 سے 209۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ ترجمہ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ شان نزول اس آیت کا 207 جو آیت ہے اس کا اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب ابن سنان اور عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور یاسر، حضرت بلال اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب مکہ معظمہ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ راستے میں تھے کہ مشرکین نے ان کو آ گھیرا۔ حضرت خباب اور حضرت ابو ذر تو بھاگ کر نکل گئے، حضرت یاسر کو انہوں نے قتل کر دیا، اور حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں 2 اونٹوں کے پیروں سے باندھ کر ان کو علیحدہ علیحدہ سمتوں میں ہانک دیا، جس سے کہ وہ بھی بہت بری طرح سے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب 100 برس کے تھے اور نہایت تیر انداز، انہوں نے اپنا تیر اور کمان سنبھالا اور فرمانے لگے کہ اے قریش، جب تک میرے تیر ختم نہ ہو جائیں تو میرے پاس نہیں آ سکتے، ایک ایک تیر سے کئی آدمیوں کو ہلاک کر دوں گا، تیروں کے بعد تلوار کی باری ہے، تمہاری جماعت کو کھیت کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا، میں بوڑھا آدمی تو ہوں مگر میرے چلے جانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اور میرے رہنے سے تمہیں فائدہ نہیں، اگر تم مجھے میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جانے دو تو مکہ مکرمہ میں میرا بہت سامان مدفن ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم جا کر سب لے لو۔ کفار اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے مال کا پتہ ان کو کفار کو بتا دیا اور خود مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے صہیب، تم نے بڑا نفع کا سودا کر کے آئے ہو۔ صہیب نے پوچھا کہ کون سا سودا؟ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ تم وہاں اپنا مال دے کر کفار سے جان چھڑوا رہے تھے، اور یہاں یہ آیت کریمہ نازل ہے جس میں تمہاری تجارت کی تعریف ہوئی۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ حضرت صہیب کے بارے میں نازل ہے۔ اور دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ ہجرت کی رات جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے کا محاصرہ کر لیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پاک پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا کر خود روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل امین مولا علی کے سرہانے اور حضرت میکائیل ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کے فرزند مبارک ہو، آج تم پر رب فخر فرماتا ہے کہ تم نے اپنی جان کو اس کے محبوب پر نثار کر دیا۔
یہ شان نزول تھا. تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ منافقین کا تو حال تم سن چکے ہو کہ وہ سب بہت ہی خبیث ہے. اب مخلصین مسلمانوں کا حال سنو کہ وہ سب کے سب بہت اچھے ہیں، مگر ان میں سے بعض تو ایسے جانباز بہادر ہیں کہ جو محض رضا الہی کی طلب میں اپنی جان بھی فروخت کر ڈالتے ہیں اور پھر مالک کے سپرد کر کے اس کی مرضی پر صرف کر دیتے ہیں. وہ بھی یاد رکھیں کہ ایسوں پر اللہ بھی بہت ہی مہربان ہے کہ اس نے نہایت قدر و عزت سے ان کی جان اور مال کو خریدا اور اسے اپنی خالص ملک بنا کر پھر بطور وکیل ان کے حوالے کر دیا. اور اب وہ جو کچھ کریں گے ہماری طرف سے ہی کریں گے، ان کا کام ہمارا کام ہوگا، گویا کرنے والے وہ ہیں، کرانے والے ہم ہیں. سبحان اللہ. اس کے بڑھ کر جان کی اور کیا قیمت ہو سکتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی ہو جائے. اب فائدے جو سائد سے حاصل ہے، پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان اور مال صرف کرنا در حقیقت رب تعالیٰ سے سودا کرنا ہے. حضرت علی یا حضرت صہیب یہ یا دیگر حضرات انہوں نے جو کچھ بھی کیا حضور کی عشق میں ہی تو کیا تھا، مگر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اسے اللہ کی مرضی قرار دیتا ہے. لہٰذا ابھی مسلمانوں کا حضور کی محبت اور عشق میں جان اور مال خرچ کرنا یہ رب تعالیٰ سے تجارت کی برابر ہے. غرض یہ کہ حضور کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، حضور کی سننا رب تعالیٰ کی سننا ہے، حضور کی نافرمانی رب تعالیٰ ہی کی نافرمانی ہے. پھر اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 208 اور 209 ہے. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ترجمہ: اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. شان نزول ان آیات کا اس طرح سے ہے کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکامات پر قائم رہے. ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اسر و شکار سے لازماً اجتناب کرتے بچتے اور اونٹ کا دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں ہے، جبکہ توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے. تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا رہے گا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکامات کا پوری طرح سے اتباع کرو، یعنی توریت کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں، اب اس کی طرف توجہ بالکل بھی نہ دو. تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، دو رنگی سے بچو اور دوگلے پن سے دور رہو. اسلام میں ظاہر اور باطن پورے طور سے داخل ہو جاؤ. مسلمان ہو کر دوسرے مذاہب یا کفار کی رعایت کیسی ہے؟ مضبوط مسلمان بنو اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستے اختیار نہ کرو اور نہ ہی اس کے قدموں پر چلو، کیونکہ وہ صرف تمہارا ہی کھلا دشمن ہے، چونکہ تمہاری وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے، جنت سے نکالا گیا ہے، اور اب وہ تمہیں بھی جنت سے دور رکھنا چاہتا ہے اور ذلیل کرنا چاہتا ہے. دولت ایمان تمہارے پاس ہے جس کی وہ طاق میں ہے، تم غفلت سے کام نہ لو. یا اے وہ لوگوں جو میثاق کے دن ایمان لا چکے تھے اور پورے مسلمان بنو کہ دنیا میں اسلام لاؤ، کیونکہ اس سے فطری اسلام پر جزا اور ثواب ہے. اب اسلام لاؤ تاکہ جزا پاؤ. یا پھر اے منافقوں جو زبان سے تو ایمان لا چکے ہیں، پورے مسلمان ہو جاؤ، دل سے بھی ایمان لے کر آؤ. اس کے بغیر اسلام ناقص ہے. اسلام کے دو رکن ہیں، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار. جب تم نے دل سے تصدیق نہ کی تو تم مسلمان کیسے بنے؟ یا پھر اے مخلص مسلمان ہو، تم سب مسلمان بن جاؤ کہ اپنا طور طریقہ ایسا رکھو کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بال بچے، بلکہ تمہارے نوکر چاکر، بلکہ تمہارے پڑوسی محلے والے مسلمان ہو جائیں. سب کو اسلام کے رنگ میں رنگ دو.
جیسے صلح حدیبیہ کے بعد جو مکہ سے کافر 2-4 دن کے لیے مدینہ پاک آتا تھا تو وہ مسلمانوں کی اخلاق دیکھ کر دل سے مسلمان ہو جاتا تھا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے پاس جو احکامات تمہیں بتائے گئے ہیں اس پر پوری طریقے سے عمل کرو. اب دیکھیں ایمان کی کمزوری کے حوالے سے بتایا گیا. ایمان کی کمزوری کی علامات کیا ہیں؟ یاد رکھیں کہ داڑھی مڈوانا یا مشرکوں کا لباس پہننا یا اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، یہ سب کے سب ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں. مطلب آئیڈیلائز کرنا مشرکین کو، جو دیگر دوسرے مذاہب والے ہیں، ان کو سمجھنا کہ وہ ہر چیز میں ان کی جو ہے وہ تقلید کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ سب کا سب جو ہے وہ ایمان کی کمزوری میں داخل ہے. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب مسلمان ہو گئے ہو تو سیرت اور سیرت، ظاہر اور باطن، عبادات، معاملات، رہن سہن، میل جول، زندگی، موت، تجارت، ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو. مطلب ہمارے پاس دین اسلام مکمل ہے، موجود ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. تو پھر ہمیں مشرکین کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ کیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یورپ سے کیا قانون آ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان کو آئیڈیلائز کرنا ہے یا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے، صحابہ کو کرنا ہے؟ نیز یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا، یہ سب شیطانی دھوکے میں آنا ہے. جیسے یہاں پہ فرمایا گیا کہ جیسے اونٹ کا گوشت کھانا یا اسلام میں یہ فرض تو نہیں ہے، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا یہ بہت سخت جرم میں آ جائے گا کہ وہ نہیں کھاتے تو ہم بھی نہ کھائیں، تو یہ پھر جو ہے وہ سخت جرم میں آ جائے گا. کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کر دینا، یہ بھی اسی میں داخل ہو جائے گا. یا جس چیز کو دیکھیں اللہ پاک نے جائز قرار دیا اس کو اگر ہم برا سمجھیں، ناجائز قرار دینا شروع کر دیں یا اس کو برا جانیں، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ وہ ایک طرح سے اس کو برا جاننا وہ بھی اسلام کی مخالفت میں بھی بات آ جائے گی. یوں ہی کسی جگہ اذان بند کر دینا یا اذان آہستہ آواز سے دینا، یہ سب اسی چیز میں داخل ہو جائے گا. شیطان کو خوش کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتے ہیں. تفسیر صوفیانہ اس آیت کی جا رہی ہے کہ اس آیت میں عام لوگوں کو عام خطاب ہے اور خاص لوگوں کو خاص خطاب ہے. عام خطاب تو وہ ہے کہ جس کی تفسیر حدیث شریف میں ہوئی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ امن میں رہیں. خطاب خاص لوگوں سے ہے کہ اے لوگوں اپنے ظاہری اور باطنی سارے اعضاء کو اسلام میں داخل کر دو کہ سب سے رضائے الہی کا کام لو. آنکھ سے ایمانی چیزیں دیکھو، کان سے ایمانی آوازیں سنو، منہ سے اسلامی غذائیں کھاؤ، شرمگاہ اسلامی اجازت پر کام میں لے کر آؤ، ہاتھ سے ایمانی چیزیں پکڑو اور پیر سے ایمانی جگہ میں جاؤ، بلکہ کسی عضو کو بیکار کام میں بھی خرچ نہ کرو. اسی طرح باطنی اجزاء کے نفس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرو، بری عادتیں چھوڑ کر اچھی صفات پیدا کرو. اسی طرح قلب کو نفسانی اخلاق سے بچا کر روحانی اخلاق سے موصوف کرو. اب ظاہر کام تو منافقین کے بھی درست ہے، ظاہری طور پہ تو ان کا طور طریقہ مسلمانوں جیسا تھا، لیکن باطل سنبھالنا یہ اصل میں مومن کا کام ہے. اور انکار اور غرور یہ سب شیطانی راستے ہیں، اس سے بچو. اور شیطان تمہاری فطرت کا دشمن ہے، وہ تمہارا فطری نور بجھانا چاہتا ہے. اس کی کوشش ہے کہ تم نور سے نار میں آ جاؤ. اے مسلمانوں، اگر تم تجلیات دیکھ کر بھی راہ مولا سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ رب کی بارگاہ بڑی عزیز ہے، وہاں تک پہنچنا ہر ذلیل اور کم ہمت کا کام نہیں ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے. اہل ہی کو اپنے تک پہنچاتا ہے، نا اہلوں کا وہاں کام نہیں ہے. اگر وہاں کا شوق ہے تو اپنے اندر اہلیت بھی پیدا کرو. دعا ہے کہ آج جو پڑھا سمجھا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.